السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 197 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ لفظی ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 197۔ متاع فائدہ اٹھانا ہے، قلیل تھوڑا سا، ثم پھر، مأواہم ٹھکانہ ان کا، جہنم جہنم ہے، وبئس اور کتنا برا ہے، المہاد ٹھکانہ، لیکن الذین وہ جو اتقوا ڈرے، ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، نزلا مہمانی ہے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، وما اور جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے، خیر بہتر ہے، للابرار نیکوکاروں کے لیے، وَإِنَّ اور بے شک، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لمن البتہ جو، یؤمن ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، وما اور جو، انزل نازل کیا گیا، الیکم طرف آپ کے، وما اور جو، انزل نازل کیا گیا، الیہم طرف ان کے، خاشعین خشوع کرنے والے ہیں، للہ اللہ کے لیے، لا یشترون نہیں وہ بیچتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کو، ثمنا قیمت، قلیلا تھوڑی میں، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، اجرہم اجر ان کا، عند ربہم پاس ان کے رب کے، ان اللہ بے شک اللہ، سریع جلد لینے والا ہے، الحساب حساب، للہ یا ایہا الذین اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، اصبروا صبر کرو، وصابروا اور مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطوا اور تیار رہو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم، تفلحون تم فلاح پا جاؤ۔ آیات کی تلاوت دیکھتے ہیں۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، وما عند اللہ خیر للابرار، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا،
أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ جی تو ہماری آیت نمبر 197 میں ہے، فائدہ ہے تھوڑا سا بھی ٹھکانہ ان کا جہنم ہے اور کتنا برا ٹھکانہ ہے، یعنی کہ اوپر جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو عمل کرنے والے ہیں ان کے عمل کے مطابق انہیں جزا اور سزا ملے گی۔ اور آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے کفار کا چلنا پھرنا آپ کو، تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 197 میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیا اجر ہے، ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے، یعنی کہ صرف دنیا میں ہی جو عیش و آرام انہیں مل رہا ہے وہ ملے گا، اس کے بعد کیا ہوگا، ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ جب بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے جنت کا ذکر آئے تو اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اور جب جہنم کا ذکر آئے تو اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگا کریں، اللہم اجرنا من النار۔ آگے آیت نمبر 198 میں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کیا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے اوپر کفار کا ذکر کیا اور آگے ان کا ٹھکانہ بتایا، اب نیچے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر کرے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، ان کے لیے مہمانی ہے ان کے رب کے پاس۔ آپ دیکھیں کہ جن کے میزبان، جن کو مہمان نوازی کا موقع ملے، اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کریں، اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے، جو سب سے اچھے اللہ تعالیٰ مہمان نواز ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، اور جو اللہ کے پاس ہے اچھا ہے نیکوکاروں کے لیے، یعنی کہ جو ایمان والے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین اجر ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 199 میں، اور بے شک اہل کتاب میں سے البتہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف ڈرنے والے ہیں، اللہ کے لیے نہیں بیچتے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت میں۔ اولئک لہم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہود و نصارہ میں سے جو لوگ جن کے اوپر تورات اور انجیل نازل ہوئی ہے، اگر وہ صرف اسی کو مانتے ہیں اس دور میں بھی، پھر تو وہ یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس، کیونکہ جیسے جیسے آسمانی کتب نازل ہوتی گئی ہیں تو یہ ہے کہ پھر ہمیں ان کے اوپر ایمان لانا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اب بھی ایسے ہیں جو تورات اور انجیل پر، جو لوگ یہود و نصارہ میں سے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ تورات اور انجیل پہ بھی جو ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں، تو ان کے بھی اللہ تعالیٰ اجر کو ضائع نہیں کریں گے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اجر رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ تو کسی کی ذرہ بھر نیکی کا بھی اجر جو ہے وہ نہیں بھولتے، وہ اجر دینا نہیں بھولیں گے۔ آپ دیکھیں ہم ایک تھوڑا سا بھی کوئی کام کریں ہمیں کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، کوئی اچھا کام کریں تو وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ خوشی ہی ہمارے لیے ایک اجر کا باعث بن جاتی ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک وہ کافر ہوں، بے شک ایمان والے ہوں، بے شک اہل کتاب ہیں، یہ سب جانیں کہ بہت جلد میں حساب لینے والا ہوں، اور سب کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب کو اس کے اعمال کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ آگے ہے آیت نمبر 200، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلے پر صبر کرو اور تیار رہو اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو، کس چیز پہ ہم نے صبر کرنا ہے، کوئی بھی مشکل آتی ہے، کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو ہم نے اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ اگر کفار ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں، کوئی ہمیں دکھ دیتا ہے، یہ نہیں کہ فوراً سے ریئیکٹ کرنا ہے ہم نے، بلکہ ہم نے اس پہ صبر کرنا ہے۔ وَصَابِرُوا، مقابلے پر صبر، یعنی کہ فوراً سے کوئی بھی واقعہ ہمارے ساتھ ایسا پیش آتا ہے جس پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہم نے فوراً اس پہ صبر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رو دھونے کے بعد ہم کہیں گے اب تو ہم نے صبر کر ہی لیا ہے، اب ہمیں صبر آ گیا ہے۔ اب ہوتا ہے صبر وہ ہے جو صدمے کے
آغاز میں کیا جائے اسے صبر کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سارے 2-3 دن ہم اس صدمے میں گزار دیں، اس کے بعد کہ ہم نے صبر کیا ہے۔ وَرَابِطُوا، اور تیار رہو، اس چیز کے لیے تیار رہنا ہے، جنگ کے لیے تیار رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے تیار رہیں ہر وقت، اپنے نفس کو صاف کرنے کے لیے۔ اگر ہمارے دل میں برے خیالات آ رہے ہیں تو انہیں اپنے دل سے نکالنے کے لیے، انہیں اپنے دل سے دور کرنے کے لیے ہمیشہ سے تیار رہیں، اور معاشرتی رابطہ قائم کرنے کے لیے تیار رہیں، یعنی کہ لوگوں میں دین اسلام پھیلانے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ یہ نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم پتہ چلے تو ہم کہیں گے پہلے کوئی اور لوگ کر لے پھر ہم کریں گے، نہیں، آپ فوراً سے تیار رہیں کہ جو ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، اللہ تعالیٰ کا کوئی احکام آئے تو ہم فوراً اس کے اوپر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح پانے والے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کو مزید صحیح معنوں میں سیکھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اور سکھانے کی توفیق دیں۔ اب تک جتنے بھی احکامات ہم پڑھ چکے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اور دیکھیں کہ سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو بستر کے اوپر لیٹے لیٹے ہی یہ پڑھ لیتے تھے۔ تو اس سے ہمیں ایک یہ ہمارا یہ لیسن بھی ہے کہ ہم نے اس کی ایک ایک آیات کر کے بے شک یاد کریں، ہم نے اسے زبانی یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، یعنی کہ ہم زبانی یاد کریں گے اور انشاءاللہ صبح بستر سے اٹھنے سے پہلے ہم اسے پڑھا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دیں، ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی دیں اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق دیں۔ ہمارا لیسن یہی تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔